عزیزان گرامی قدر، آقا تو جہاں جب وہی پہلی وہی نازل ہوتی ہے تو وہی کے آثار کی وجہ سے بتقاضۂ بشریت کچھ آثار پیدا ہوتے ہیں. آپ گھر تشریف لے جاتے ہیں اور سیدہ خدیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ مجھے چادر اڑا دیں. تو سیدہ خدیجہ پاک جب وہ چادر دیتی ہیں تو ساتھ کچھ جملے بولتی ہیں. یہ جملے آپ کے اخلاق کریمانہ اور اصاف حمیدہ کی ایک تعریف اور عملی تفسیر ہے. یہ خدیجہ پاک نے ایسے نہیں بولے ہیں کہ بس ویسے ہی تعریف کر دی، نہیں، یہ حقائق کو بیان کیا. اما خدیجہ پاک فرماتی ہیں یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ کو ناکام نہیں ہونے دے گا، آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یہاں پر ان بیویوں کے لیے بھی ایک درس ہے جو گھر آتے ہی اپنے شوہر پہ وہ چھاڑ کر دیتی. پتہ نہیں بیچارہ کس دھکے کھا کے صبح سے شام تک گھر میں آیا ہے، اس کا مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کیا جائے، اچھے لفظوں کے ساتھ استقبال کیا جائے. خیر، آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ تو رشتہ داروں سے تعلق جوڑنے والے ہیں. ہمارے معاشرے کی روش کیا بن چکی ہے، غریب تھے تو بھائی تھے، امیر ہو گئے تو پھر رخ بدل جاتا ہے، پھر معیار بدل جاتا ہے، کسوٹی بدل جاتی ہے، وہ بھائی بھائی نہیں رہتا. اب ہم اس کو منگتا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بھائی اب بھائی نہیں رہتا، ہم اس کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے بھکاری کو دیکھتے ہیں. اللہ کے بندو، مسلمان کا بھائی ہے. انما المؤمنون اخوہ. نبی پاک نے کی تعریف کرتے فرمایا آپ رشتہ داروں کو جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ آپ بے آسروں کو سہارا دیتے ہیں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کے بوجھ اٹھاتے ہیں. فرمایا آپ فقراء کی داد رسی کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرمایا اگر سخت مشکل وقت آ جائے، اگر سخت مشکل وقت آ جائے تو آپ قوم کو اکیلا نہیں چھوڑتے بلکہ آپ ان کی مدد کرتے ہیں. ہائے ہائے. حضور نے فرمایا، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، جب ہم مفہوم کہتے ہیں تو لفظ آگے پیچھے بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے. مفہوم بیان کر رہا ہوں. آقا دو جہاں نے فرمایا مسلمان اور مسلمان کا بھائی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ اس کو پر ظلم ہونے دیتا ہے اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. حضور نے فرمایا، حدیث کا موقع میں فرمایا ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو. کہ یا رسول اللہ مظلوم کی مدد سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ حضور نے فرمایا مظلوم کی مدد تو ہے اس کا ساتھ دیا جائے، اور ظالم کی مدد یہ ہے اس کے سمجھایا جائے، بھائی یہ ظلم کر رہے ہو، اس کو روکا جائے، ظلم کرنے سے روکا جائے، اس کو اچھا راستہ دکھایا جائے. فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. جو شخص اپنے بھائی کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے. کتنا بڑا جملہ، چھوٹے سے جملے کے اندر کائنات پنہا کر دی. کہا بندہ بندے کی مدد کرتا ہے، بندہ بندے کے کام میں لگ جاتا ہے، وہ مالک ہو کر بندے کے کام میں لگ جاتا ہے. کتنا بڑا اجر ہے. اللہ اللہ اللہ. یوں سمجھ لیجیے کہ ایک بندہ حکومت کا کام کرتا ہے تو حکومت اس کا کام کرتی ہے. اللہ اللہ. میں جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے
اللہ تعالیٰ ثواب نہیں دیتا، پتہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی ایک تکلیف دور کر دیتا ہے۔ فرمایا جو مسلمان کی تکلیف دور کرے، اللہ قیامت والے دن اس کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور کر دے گا۔ پھر آگے فرمایا اور پھر مسلمان کی جو مدد کرتا ہے تکلیفوں میں، اللہ تعالیٰ پھر خزانہ غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ آپ کو بھی کہتے ہیں خزانہ غیب سے مدد ہو گئی ہے۔ مسلمان کی داد رسی اور پردہ پوشی پر کیا فضیلت ہے۔ کہا جو اپنے بندے مسلمان بھائی کی ایک پریشانی دور کرے، اللہ قیامت والے دن اس کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کر دے گا۔ اللہ چاہتا تو کروڑوں ثواب دے دیتا، یہ اس دن پتہ چلے گا جس دن پریشانیاں سر پہ آئیں گی۔ ابھی تو تھوڑا سا بل میں آیا تو ہمارا یہ حال ہو، ہمارے دل ہل گئے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے پریشانیاں آتی ہیں، ہائے ہائے۔ فرمایا آگے فرمایا جس نے تنگ دستی کو دور کی، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ پھر فرمایا جس نے اپنے بھائی کی پردہ پوشی کی، کسی عیب پر پردہ ڈالا، اللہ قیامت والے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ کوئی ایسے گناہ جو ملک و ملت کے لیے نقصان دہ ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ آج اہل اقتدار ہوں یا اپوزیشن ہو، ان کو اس وقت اپنے ووٹوں، سیٹوں اور اپنے شہباز گلوں کی پڑی ہوئی ہے، لیکن جو گل سندھ میں، جو گل بلوچستان میں، جو گل جنوبی پنجاب میں مسئلے جا رہے ہیں، ان کا کوئی خیال نہیں۔ ایک صاحب دبئی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب اسپیکر صاحب وہ کینیڈا گئے ہوئے ہیں، جب 2-4 بندوں سے کام کیا 25-30 بندے لے کے چلے گئے، وہ نگرا فال کے مزے لے رہے ہیں وہاں پہ۔ یہاں پر ہم پانی میں مر رہے ہیں، وہ پانی کے مزے لے رہے ہیں، اور وہاں پر وہ مجاہد ڈائلاگز کرنے کے عیاشیوں میں مبتلا۔ دیگر ملکوں کے لوگ آپس میں مل رہے ہیں، انہیں حیا ہی نہیں ہے۔ دوسرے صاحب ہیں جو وقت کے حکمران ہیں، وہ اپنے لندن میں تشریف لے گئے ہوئے ہیں، ملک کا خیر اللہ ہی حافظ۔ اور دوسرے صاحب ہیں وہ کبھی ATC عدالت میں ہوتے ہیں اور کبھی سیشن کورٹ میں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے ایسے کیا ہوا ہے، انہوں نے کیا ہوا بھرنا ہے۔ آزاد پتہ چلا ATC کے مزے کیسے ہوتے ہیں۔ یہ ذلت کی ابتدا ابھی آپ کی طرف، ابھی انتہا نہیں ہے، لوگوں نے سمجھا نہیں ہے ابھی یہ کیا معاملہ ہے۔ جو دین کے خلاف کھڑا ہوگا انشاءاللہ تعالی العزیز، وقت کا ابو لہب، ابو جہل، فرعون، نمرود اگر ذلیل ہوئے ہیں تو جو دین محمدی عربی کے خلاف کھڑا ہوگا انشاءاللہ وہ بھی ذلیل ہوگا، اس کی نسلیں بھی ذلیل ہوگی انشاءاللہ۔ بھائیو قرآن کہتا ہے، حضور کی حدیث کہتی ہے، اللہ برابر بندے کی، برابر لگاتار بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یعنی جب تک بندہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے، وہ رب ہو کر اپنے اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ پھر فرمایا علم کے راستے پر چلا، جو علم کے راستے پر چلا، گھر سے نکلا، تو یوں سمجھ لو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہ علم کو عام شے نہیں ہے، ہم نے اس کو سمجھ نہیں رکھا نا۔ اور جب کوئی قوم کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ ان پر سکینت نازل فرماتا ہے اور ان کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے، اور ان کو اپنے پاس موجود فرشتوں کے سامنے ذکر کرتا ہے۔ اور فرمایا جن کو عمل پیچھے کر دیں، جن کو، بہت بڑا جملہ میرا نہیں ہے، نبی پاک کا، میں جن کو عمل پیچھے کر دے
ان کو نسب آگے بڑھاتا نہیں. میں ملک ہوں، میں چودھری ہوں، میں خان ہوں، میں قریشی ہوں، میں فلاں ہوں، میں مکی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں صاحب ہوں. فرمایا نسب آگے نہیں بڑھاتا. اگر بد عمل ہوگا تو پیچھے رہے گا، اگر عمل والا ہوگا. رب ذاتیں نہیں دیکھتا، رب عبادت کو دیکھتا ہے، رب اخلاق کو دیکھتا ہے. رب محمد عربی کی نسبت اور طاعت و بندگی والی نسبت کو دیکھتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا. اور اسی لیے تو کہا تھا نا سلطان باوے، نظر جنا دی کیمیا سونا کر دے بٹ، قوم تے مقوب نہیں سید ہوئے جٹ. عزیزان گرامی قدر، یہاں پر صدات کی صدات سے انکار نہیں ہے، لیکن یہاں پر مسئلہ ہو رہا ہے ان کے اعمال. اللہ تعالی بندوں کو فرمائے گا، اے بندے مختصر کر رہا ہوں بھائیو، اللہ فرمائے گا میرا بندہ بیمار تھا تم نہیں آئے. اے بندے میں بیمار تھا تو میرا حال پوچھنے نہیں آیا. بندہ کہے مولا تو تو بیمار ہونے سے پاک ہے، تو تو خود شافی الامراض ہے، تو تو خود لوگوں کے مرض دور کرتا ہے. نبی پاک نے فرمایا اپنے کمزوروں کی مدد کرو، کیونکہ کمزوروں کی نمازوں، دعاؤں اور اخلاص کی بدولت اللہ تمہاری مدد فرماتا ہے. کسی کو رب نے دولت دی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا استحقاق تھا. اللہ نے دیکھتا کہ یہ نعمت کو کیسے استعمال کرتا ہے. خیر الناس میں ینفع الناس، تم میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے. اگر قرآن سے فائدہ دے رہا ہے، حدیث سے فائدہ دے رہا ہے، ڈاکٹر ہے جہاں پر 4,000 ہزار فیس لے رہا ہے، وہاں پہ 2 دن میں غریبوں کا مفت علاج بھی کر سکتا ہے، کم پیسے لے کے علاج کر سکتا ہے، تھوڑی کمیشن کما کے بھی وہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے. پولیس والے ہیں، دیگر حضرات ہیں، وہ جس محکموں میں کام کرتے ہیں وہاں پر بلا کسی بغیر کسی فوقیت کے وہ کام کرے، لیکن جب تک فائل کو نیچے پہیے نہ لگے کام ہی نہیں ہوتا. عزیزان گرامی قدر، ہماری اخلاقی گراوٹ کا تو یہ حال ہو گیا ہے، ہمارے معاشرتی کردار کا تو یہ حال ہے. ہم کہتے ہیں مجھے کیا پڑی، بس ٹھیک ہے وہ ضائع ہو رہے ہونے دے. نبی پاک نے فرمایا رب کہے گا میں بیمار تھا، بندے پوچھا کیوں نہیں. بندہ کہے گا مولا تو بیمار ہونے سے پاک ہے. رب فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. اسی طرح دیگر مرحلے میں کھانا نہیں پوچھا، پانی نہیں پوچھا. آج بحیثیت پاکستان، ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے، بحیثیت ایک مسلم ہونے کے ناطے، جس تنظیم کے ساتھ آپ وطن رکھے، جس تحریک کے ساتھ رکھے، آپ بسترے دیں، آپ چادریں دیں، آپ کو اعتماد ہوگا کہ یہ فلاں بندہ ہمارا کام کرے گا. عزیزان محترم، یہ وہ کام ہے جو اخلاق سنوارتے ہیں، یہ وہ کام ہے جو قوموں کو مضبوط کرتے ہیں، یہ وہ کام ہے جو محبت پیدا کرتے ہیں. ہم وزیر اعظم صاحب سے گزارش کرتے ہیں ریلیف فنڈ کے اندر یہ سارے جتنے وزراء ہیں ان کی تنخواہیں دے دو، اور خدا کا خوف کرو. تمہیں جو ڈیم بنانے چاہیے تھے، اگر ڈیم بنائے ہوتے آج یہ صورتحال نہ ہوتی. تم اس لیے نہیں بناتے نا کہ یہ سیلاب آئیں گے اور یہ سارے جو رڑ جائیں گے، تمہیں پھر کون مدد کرے گا؟ ظالموں، تمہیں اپنے رب کی مدد کا اعتبار ہی نہیں. جی اب تک ہم گرے لسٹ سے نہیں نکلیں گے، اور خدا کی گرین لسٹ کے اندر آؤ ہے ظالموں. یہ ایف ٹی ایف کے دھندوں سے باہر نکلو، یہ ماسکو، یہ واشنگٹن کے دھندوں سے باہر نکلو، اور ایک رب کی بارگاہ میں آؤ. رب تو وہ ہے جو چڑیوں کو بھی رزق دیتا ہے، جو پتھر کے اندر کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے. جب تیرا وجود نہ تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، اور جو تمہیں وہاں رزق دے سکتا ہے زمین پر نہیں دے سکتا. ہمارا رب سے بھروسہ ہی ختم ہو گیا. ہمیں ایسی قرض کی میں پلائی ہے، ان ظالم حکمرانوں نے ہمارے دین اور ایمان کو بیچ ڈالا ہے، ہمارے کردار کو بیچ ڈالا ہے، ہمارے ایمان کے سودے کر لیے ہیں، ہمارے دین اور ایمان کو ایک
چند ڈالروں کی خاطر بیچ کر ہمارے کردار کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ وہ قوم ہے، یہ وہ قوم ہے جو گھاس کھا کر جس نے ایٹم بنا لیا ہے۔ تو یہ ڈیم کیا شے ہے عزیزان محترم، اس کے لیے اخلاص چاہیے۔ میرے بھائیوں، جس جس تنظیم سے وابستہ ہو، جس جس تحریک سے وابستہ ہو، میں نہیں کہتا مجھے علاقے دو، آج دیکھیں کون سیاستدان کے پاس پہنچ رہا ہے، کون سی قیادت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اپنی جماعت کو سپورٹ کروں، ضروری نہیں ہے میں فلاں کا طالب علم ہوں اس کو سپورٹ کروں، میں اس ادارے سے پڑھا ہوں، میں اس تحریک سے تعلق رکھتا ہوں، میں اس کو سپورٹ کروں۔ ہاں میرا عقیدہ وہ یہ ہے، اگر کوئی بندہ اس وقت میدان میں عمل میں نکل کر خدمت کر رہا ہے، میں اس کی جرت کو بھی سلام کرتا ہوں، اس کی قیادت کو بھی سلام کرتا ہوں۔ لیکن لبیک پاکستان، بھائی سعد صاحب، انس صاحب، پوری ان کی جو کارکنان ہے، دیکھیں تو صحیح پانی کے اندر جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے۔ ان کی عظمت کو بھی سلام ہے، اور جو باقی حضرات کر رہے ہیں میں ان کو بھی بد دعا نہیں دیتا، ان کے لیے بھی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی خیر فرمائے۔ اور جتنے اہل اقتدار اور اہل اختیار ہیں ووٹ لینے کے چکر میں ہیں، جو ووٹ لینے والے ہیں وہ بچ گئے ہیں، ووٹ دینے والے تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارا دل تو کم از کم رنج زدہ ہو سکتا ہے۔ شاہ نظام الدین اولیاء سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ بڑا فراغ دل، آپ کو بڑی دلی سکون حاصل ہے؟ میں کملیا تینوں کی پتا ہمیں، ساری دنیا اپنے دکھ مجھے آ کر سناتی ہے، اور جب سناتی ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے میرے دل پہ۔ اور میں کوئی بندہ کسی کی بات سنے تو صحیح، اس کے دکھ سنے تو صحیح۔ آپ کے دکھ ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، آپ کی تکلیفیں ہیں جو میں بیان کر رہا